السلام علیکم. شفقت بخاری، لیکچرر اردو، سٹی کالج ملتان. فرسٹ ایئر کا یہ ٹیسٹ نمبر 4 ہے جو آج ہم ڈسکس کریں گے. معروضی حصہ: میاں بیوی میں خوب لڑائی فساد ہوا. جواب ہوا: زندگی کھیل اور تماشا ہوتی ہے، زندگی کے مطابق فعل آئے گا. میں نے آج اخبار نہیں. جواب ہے: پڑھا. اخبار مذکر ہے. ہجوم بے تحاشا نعرے لگا رہا تھا. ہجوم کلیکٹیو ناؤن ہے، مذکر استعمال ہوتا ہے واحد. خطبات احمدیہ چھپ گئی. کتاب ہے، واحد مؤنث. حرف تشبیہ ہے. جواب ہے: مثل. استعارہ کی مثال میں آتا ہے، مستعار منہ آتا ہے. تلمیح کی نشاندہی کریں. اس میں تلمیح ہے صبر ایوب. خیبر شکن یہ تلمیح ہے. رات بھر چاند کے ہمراہ پھرا کرتے تھے. چاند اس میں ہے مستعار منہ. تو یہ معروضی حصہ مکمل ہوا. انشائی حصہ: اس میں اشعار کی تشریح کرنی ہے. نظم کے اشعار ہیں، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی تحریر کرنا ہے. جز الف: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا. دانا تو کھیتی بھی تو، بارہ بھی تو، حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے. راہ تو، راہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. یہ نظم کا عنوان ہے پیغام. شاعر کا نام اقبال. اقبال کی یہ دوسری نظم ہے آپ کے سلیبس میں. اس کی تشریح میں شروع میں آپ نے پہلے اقبال کی شاعری کے بارے میں، قومی شاعری ہے، اصلاحی شاعری ہے، اسلامی شاعری ہے، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتانا ہے. پھر اس کے بعد اس نظم کے پس منظر کے حوالے سے 1912 میں اٹلی نے طرابلس پر حملہ کیا تھا، اس کا ذکر کرنا ہے. اور 1912 میں ہی بلکانی ریاستوں کا ترکی پر حملہ. تو اس سے کیا ہوا، مسلمان ساری دنیا میں کمزور ہو گئے. بنو امیہ کا زوال آ گیا، بنو عباس کا زوال آ گیا، سلطنت مغلیہ کا زوال آ گیا، خلافت عثمانیہ کا زوال آ گیا. تو اقبال نے ان حالات میں ایک خودی کا فلسفہ پیش کیا. اس کا لکھنا ہے آپ نے، خودی کا مفہوم، خودی کے مراحل بھی لکھنے ہیں. اطاعت الہی، ضبط نفس، نیابت الہی، یہ تینوں کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرنا ہے. اس کے بعد عشق الہی کی مدد سے یہ سارے مراحل طے ہوں گے. تو عشق الہی کی منزلیں طے کر کے انسان مرد مومن بن جاتا ہے، اللہ کا نائب بن جاتا ہے. تو اس کے بارے میں حدیثیں ہیں، وہ بھی بتانی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں. تو دیکھ لیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تربیت کی صحابہ کی، تو خیبر بھی فتح ہوا، مکہ بھی فتح ہوا، کیسر و کسریٰ بھی فتح ہو گیا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں. تو یہ ساری کامیابیاں جو ہیں کیسے ہوئیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان جب خود کو پہچان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو اپنے محبوب کے تابع کر دیتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے حضرت سلمان فارسی کے لیے باغ لگایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں وہ پودے درخت بن گئے تھے. تو ہر چیز مرد مومن کے اختیار میں ہوتی ہے. اگر وہ چاہے تو ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتے ہیں. مسلمان دنیا کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا، یہ سارا لکھنا ہے آپ نے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عملی مجسمہ ہو گئے، ہمارے لیے نمونہ بن گئے، انسانیت کی رہنمائی کی، اور ہم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر دنیا کی رہنمائی کرنا تھا۔ جب ہم اس راستے سے ہٹ گئے تو ہماری یہ حالت ہو گئی، اور اب جب تک ہم اسی راستے پر دوبارہ نہیں آئیں گے تو اس زوال سے نکلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے مرد مومن اللہ کی رضا کے لیے توکل کرتا ہے تو منزل خود بخود چل کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں فتح خیبر، فتح مکہ اور ابو سفیان کا اسلام لانا، جو مکہ کے کافروں کا سردار تھا اس وقت، اور ہندا کا اسلام لانا، خود آئے، معافیاں بھی انہوں نے مانگی اور اسلام بھی قبول کیا۔ تو یہ ساری چیزیں لکھیں گے آپ اس کے اندر۔ اسی کا دوسرا حصہ ہے سوال نمبر 2 کا جزء ب۔ غزل کے اشعار ہیں: رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، حب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے۔ حسرت موہانی کا شعر ہے، یہ حسرت موہانی کی دوسری غزل ہے آپ کے سلیبس میں، جو سیاسی پس منظر رکھتی ہے تحریک آزادی کے حوالے سے۔ تو پہلے اس کا آپ نے مفہوم لکھنا ہے۔ مفہوم میں نے یہاں آپ کے لیے دے دیا ہے۔ انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے تھے اور یہاں کی سیاسی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر حاکم بن بیٹھے۔ اپنی حکومت کو قائم اور مضبوط بنانے کے لیے یہاں کے عوام پر بہت ظلم و ستم ڈھائے، لیکن اب لوگوں کے دلوں میں وطن کی محبت کا جذبہ بیدار ہو رہا ہے۔ یہ ظلم و ستم زیادہ عرصہ باقی نہیں رہے گا۔ تو تشریح میں آپ نے انگریزوں کی آمد کا ذکر، ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے، اورنگزیب کی وفات 1707 میں ہوئی، اس کے بعد سیاسی حالات خراب ہو گئے، وہ سارا آپ نے لکھنا ہے، اور پھر تحریک آزادی کا ذکر کرنا ہے۔ اگلا شعر ہے: دل پہ رہا مدتوں غلبہ یاس و ہراس، قبضہ حزم و حجاب دیکھیے کب تک رہے۔ اس کا مفہوم بھی ایسے ہی ہے، بہت عرصہ انگریزوں کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے دلوں پر خوف اور ناامیدی چھائی ہوئی ہے، اس لیے احتیاط کا دامن تھاما ہوا ہے، لیکن وطن کی محبت کی بیداری سے یہ خوف نہیں رہے گا، ناامیدی جاتی رہے گی، احتیاط کا دامن بھی چھٹنے والا ہے۔ لہٰذا انگریز اب یہاں سے چلے جائیں گے، ان کو یہاں سے جانا پڑے گا، ہم اپنا وطن حاصل کر لیں گے۔ یہ ساری باتیں لکھنی ہیں آپ نے، اور اس میں جنگ آزادی کا ذکر کرنا ہے۔ یاس و ہراس خوف کی صورت تو اسی وقت ہی پیدا ہوئی تھی جب انہوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے تھے، بہت زیادہ قتل کیے تھے، پھانسیاں دی تھیں، وہ کہتے ہیں سڑکوں پر انبار لگے ہوئے تھے، وہ سارا ذکر اس میں کرنا ہے۔ اگلا شعر ہے: تابہ کجا ہوں دراز سلسلہ ہے فریب، ضبط کی لوگوں میں تاب دیکھیے کب تک رہے۔ اس کی تشریح میں بھی انگریزوں نے اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے نہ صرف ظلم و ستم کیے بلکہ فریب اور دھوکے بھی دیے، لیکن اب بیداری کی لہر کے سامنے یہ فریب اور دھوکے زیادہ دیر نہیں چلیں گے۔ ضبط کا بندھن بھی ٹوٹنے والا ہے، فریب کاری ظاہر ہو گئی ہے، اب مزید دھوکے برداشت نہیں ہوں گے۔ اس میں تھوڑا سا وہی لکھنا ہے کہ تجارت سے حاکم بن گئے، تاجر بن کر آئے تھے اور ظلم و ستم بھی کیے، پھر سائمن کمیشن، کرپس مشن، 1919 کی اصلاحات، یہ سارے لوگ دھوکے دیتے رہے یہاں کے لوگوں کو، سارے ان کے اپنے مقاصد سے یہاں حکومت قائم کرنا اور یہاں کی دولت کو لوٹ کر لے جانا، لیکن اب لوگ سمجھ گئے ہیں، اب ان کے کسی فریب میں نہیں آئیں گے، اپنا وطن حاصل کر کے رہیں گے۔ تو اس طرح یہ آپ کا سوال مکمل ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے درخواست کا، کالج کے پرنسپل کو لکھنی ہے سیر پر جانے کی اجازت کے لیے، بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور۔ عنوان لکھنا ہے تفریح دورے کی اجازت، جناب عالی صحیح لکھنا، اعلیٰ نہ لکھ دینا کہیں۔ اس کے بعد محترمانہ گزارش ہے کہ بتانا ہے کہ امتحان ہو رہے تھے، وہ ہو چکے ہیں، کچھ دنوں کا وقفہ آنے والا ہے، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ سیر کے لیے جائیں، اور سیر کا بتانا ہے آپ نے کہاں جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے شمالی علاقہ جات کی طرف جانے کا پروگرام بنایا ہے، مری جانے کا پروگرام بنایا ہے، یا ناران کا گام، تو اسلام آباد سے ہوتے ہوئے یہاں سے جائیں گے تو
بتائیں گے کس کس مقام پر آپ رکیں گے اور کتنے دنوں کے بعد واپس آئیں گے. پورا پروگرام لکھنا ہے اور جب وہ لکھ لیں آپ, آخر میں آپ کے یہاں نوازش ہوگی. العارض اور تاریخ لکھنی ہے دائیں طرف, العارض بائیں طرف اور العارض کے نیچے الف جیم. تو یہ سوال آپ کا مکمل, بہت زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے, صفحہ یا 1.5 صفحے کا, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. دیے گئے اگلا سوال ہے, دیے گئے اقتباس کی تلخیص کریں اور مناسب عنوان تحریر کریں. یہ آپ نے پیرا پڑھ لیا ہوگا, امید ہے تلخیص بھی کر لی ہوگی. اس کے تقریباً 135 کے قریب الفاظ ہیں اور اس کی تلخیص بنے گی 45 الفاظ میں. تو اس کے نکات میں نے یہاں آپ کے لیے لکھ دی ہیں. علم ایک پارس پتھر, ماہر نجوم کے لیے دنیا کتاب, ماہر نباتات سبزیوں کا عالم ہوتا ہے, کیمیا دان دنیا کی ترقی کا سبب, ماہر نفسیات خوابیدہ قوتوں, چھپی ہوئی سوئی ہوئی قوتوں کو بیداری, ان کی بیداری کرتا ہے, بیدار کرتا ہے تاکہ انسان جو ہے کائنات کو تسخیر کر لے. تلخیص میں نے یہاں لکھ دی ہے. علم پارس پتھر ہے, ماہر نجوم کے لیے دنیا کتاب ہے, نباتات کا ماہر سبزیوں کے بارے میں بتاتا ہے, کیمیا دانوں نے دنیا کو ترقی دے کر خزانے بھر دیے, ماہر نفسیات خوابیدہ قوتوں کو بیدار کر رہا ہے کہ انسان کائنات کو تسخیر کر لے. عنوانات اس میں پیارے میں ہی دیے ہوئے ہیں. علم پارس پتھر, علم کی قوت, علم اور تسخیر کائنات. تو کوئی بھی عنوان آپ لکھ سکتے ہیں. تو اللہ حافظ.